ناگاہ بصیرت ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرما لیا کہ قریب ایک جہاز غرق ہو رہا ہے. آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا. بیٹھے کہیں اور ہیں, بصیرت کی نگاہ پڑی, کیا دیکھا؟ ایک جہاز سمندر میں ڈوب رہا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے موڈا دیا اور پار لگا دیا. وہ بالکل ویسے ہی جیسے پیر صاحب سال کے بعد مریدنی کے گھر آئے, نماز پڑھنے لگے, نماز کے دوران کہتے ہیں, مریدنی نے دیکھا بھئی پیر صاحب نماز میں کیا آواز نکال رہے ہیں, سلام پھیرا کہ پیر جی کیا ہوا تھا, آپ آواز نکال رہے تھے. کہا پگلی تجھے نہیں پتا, میں یہاں پاک پتن شریف میں نماز پڑھ رہا تھا اور نگاہ بصیرت سے دیکھ رہا تھا, ایک کتا مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا تھا, میں نے یہیں سے رسالہ بھیجا جوال کا, وہ نکل لیا. مریدنی کو تھوڑی سی پڑھی لکھی تھی, اس نے کہا ابھی حساب لگا لیتی ہوں, دیکھتی ہوں کیا واقعی ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہوا ہے. اس نے سیویاں پکائی اور سیویوں میں نیچے گھی, اوپر چینی, اوپر پھوکی بغیر گھی چینی کے سوکھی سیویاں اوپر رکھ دی اور چمچ دے کے حضرت جی کے ساتھ بیٹھی, حضرت جی کھائیے, تناول فرمائیے, سال کے بعد آئے. اب وہ پلیٹ کو بھی دیکھ رہا ہے اور مریدنی کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ کہتی قربان جاؤں سرکار کھاتے نہیں ہیں. کہا میں تو سال کے بعد آیا تھا, بڑی امیدیں لے کر آیا تھا کہ تو بڑی خدمت کرے گی, اور تو نے پاگل عورت نہ اس میں گھی ڈالا ہے نہ شکر ڈالی ہے اور سوکی میرے سامنے رکھ دی, میں کیسے کھاؤں؟ انہوں نے جوتی اتاری اور چار اس کے سر میں ماری کہ ظالم, ابھی دوران نماز تجھے مدینے کی مسجد میں داخل ہونے والا کتا بھی نظر آ رہا تھا, اور اس کے نیچے جو پڑا ہے, اس کے نیچے کیا پڑا ہے؟ یہ سیویوں کے نیچے گھی بھی ہے, شکر بھی ہے. مدینے تک کی نگاہ بصیرت تمہاری کام کرتی ہے, لیکن پلیٹ کے نیچے کیا پڑا ہے وہ بصیرت کام نہیں کرتی. کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کہ پیر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے ان کی نگاہ بصیرت نے دیکھا کہ ایک جہاز غرق ہو رہا ہے, اور فوراً توجہ اور ہمت سے ہی اتنی لہریں تھی, اتنا مقناطیس تھا کہ اس لوہے کو کھینچ کے باہر لگا دیا. یہی امداد اللہ مہاجر مکی کرامات امدادیہ کے اندر ان کی یہ کرامت موجود ہے. ایک مرید کہتا ہے میں حج کے لیے گیا, میرا جہاز پہاڑ سے ٹکرایا, قریب تھا دوبارہ ٹکراتا اور غرق ہو جاتا, میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو کوئی بچا ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اہل شرک, یہ توحید کے جھوٹے دعوے دار, یہ توحید کے چولے پہن کر اپنے بزرگوں کی شرک یا کرامات کو عام کرنے والے. کہا میں نے کہا پیر جی آپ نہیں بچاؤ گے تو کون بچائے گا؟ کہا اتنا کہنا تھا, فوراً جہاز باہر نکل آیا اور آہستہ آہستہ ساحل کو لگ گیا. میں جب ادھر یہ واقعہ ہوا, ادھر مرید صاحب پیر امداد اللہ مہاجر مکی کی کمر دباتے دباتے پیراہن جو اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی. مرید نے کہا بابا جی کتنے گئے تھے؟ صحیح نہیں, میں باہر بیٹھا سا, یہ اندروں اندروں کاروائی کون پا گیا؟ میں دروازے پر تھا, آپ باہر کہیں گئے نہیں, خادم خاص ہوں, یہ اندر اندر کیا ہو گیا؟ کہا معرفتیاں گلہ نے تسی نہیں پہچان سکتے, یہ بزرگوں کی باتیں ہیں, تم نہیں سمجھ سکتے. کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو بتائیے. کہا کیا بتاؤں, تیرا ایک مرید بھائی تھا, جہاز اس کا سمندر میں پھنس گیا تھا, قریب تھا وہ غرق ہو جاتا, اس نے مجھے پکارا, میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کے اس کے جہاز کو کندھا دیا, وہ پار لگ گیا, اسی لیے چھل گیا ہوگا, کسی کو نہ بتانا. کندھا نہیں تھا, پوری کرین تھی جو پورے جہاز کو موڑا دے کے باہر نکال لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی عقیدہ علماء بریلی کا اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا. اپنے پیروں کو غوث اعظم کا نام دیتے ہیں. یہ فضائل صدقات ہے, صفحہ 559 ہے, 559 کے اوپر یہی عقیدہ غوث کا بیان کرتے ہیں. اپنے پیروں کو یہ لقب دیتے ہیں جس کا مطلب خاص کیا ہے کہ مددگار, سب سے بڑا مددگار, غوث اعظم سب سے بڑا مددگار, اور سب سے بڑا مددگار ایک اللہ عز و جل ہے. صفحہ 559 پر کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت غوث پاک کی خوشی یاد آ گئی. غوث پاک سب مددگار, فریاد رس, اور فریاد رس صرف ایک اللہ عز و جل ہے, اس کے علاوہ کوئی اور غوث نہیں ہے. علم غیب اللہ کا خاصہ ہے. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو کوئی نہیں جانتا, اس کی خبر کسی کو نہیں ہے, اور وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اٹھایا کب جانا ہے. علم غیب میں اللہ
خاص ہے، یہ خاصہ ہے اس کا، اپنے نبی کو بتانا چاہے بتا دیتا ہے، اور اپنے نبی کو نہیں بتانا چاہتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی ہے، مومنوں کی ماں پہ تہمت لگتی ہے، دنوں پہ دن گزرتے ہیں، عائشہ اپنے والد کے گھر چلی جاتی ہیں، روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، نبی آ کر کہہ دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے نبی اگر میں اپنے صفائی پیش کروں آپ یقین نہیں کرو گے، یہ الزام اپنے اوپر لے لوں تو وہ گناہ جو میں نے کیا نہیں ہے وہ الزام میں کیسے لے لوں، میں اب وہی کہوں گی جو یوسف کے بابا نے کہا تھا۔ یوسف کے بابا نے کہا تھا نبی ابھی بستر پہ ہیں، آسمان سے وحی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب نبی کریم سر وحی کے آثار ختم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ خوش ہو جا، مبارک ہو تجھ کو، تیری برات کا اعلان عرش والے نے کر دیا۔ جب نبی کو بتا دیا جائے پتہ لگ جاتا ہے، نبی کو نہ بتایا جائے یہودیہ سحر والا کھانا کھلا دیتی ہے اور نبی لقمے چبا لیتے ہیں۔ یہ علم غیب خاص اللہ عز و جل کا خاصہ ہے۔ لیکن علماء بریلی کیا کہتے ہیں؟ ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر اس کا 78 ہے، اس پر بیان کرتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا یہ لڑکا کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے اچانک رونے لگا، وجہ دریافت کرنے پر کہا میری ماں کو جہنم کا حکم ہو گیا ہے، وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میری ماں جہنم میں جا رہی ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں۔ یہ لڑکا اس شہر میں مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، سٹاک تھا ان کے پاس، انہوں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بلٹی کر دیا۔ بلٹی سمجھتے ہو نا، ٹرین سے حیدرآباد سے سامان ڈالا بمبئی میں چھڑا لیا، اس نے بھی بلٹی کر دیا اور اس کی خبر کسی کو نہیں دی، دل میں بلٹی کیا، احسال ثواب کیا۔ وہ لڑکا ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگ گیا اور کہا، پیر صاحب نے پوچھا تیرے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ کہا اب میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ اس کو بریلی میں بیٹھے بیٹھے کیسے پتہ لگ گیا میری ماں جنت میں جا رہی ہے یا جہنم میں؟ یہ غیب کی خبر اس کو کس نے بتا دی؟ اب یہی عقیدہ اور بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو فضائل اعمال کے اندر مولانا ذکریہ صاحب سناتے ہیں، ذرا سنیے، صفحہ نمبر 356 ہے، 356 صفحے پہ اسی واقعے کو، اور الفاظ بھی تبدیل نہیں ہوتے، سیم وہی الفاظ ہیں، انہی الفاظ میں کہتے ہیں۔ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے سنا جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ سن کر ایک نصاب 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے پڑھی، کئی نصاب اپنے لیے پڑھے، ذخیرہ آخرت کیا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا اس کو کشف ہو جاتا ہے۔ مجھے اس بات کی یقینی میں کچھ تردد تھا، تو ایک دن وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا۔ خان صاحب نے بھی یہی سنا ہے نا، شیخ صاحب بھی یہی سنا رہے ہیں۔ کھانا کھاتے کھاتے اچانک چیخ مار کے رونے لگا۔